السلام علیکم۔ ایک دفعہ اکبر بادشاہ محل میں آرام فرما رہے تھے کہ اچانک باہر سے شور کی آواز آئی۔ اکبر بادشاہ نے وزیر سے کہا کہ محافظوں کو باہر بھیجو، پتہ کرو کہ اتنا شور کیوں ہے۔ جب وزیر واپس گیا تو دیکھا کہ چند آدمیوں نے ایک بوڑھے آدمی کو پکڑا ہوا ہے، چند عورتیں بھی ان کے ساتھ ہیں، اور فلاں گاؤں کا قاضی جس کے سر پر سفید پگڑی تھی، ہاتھ میں ڈنڈا لیے سامنے کھڑا تھا، محافظوں سے اس بات کا مطالبہ کر رہا تھا کہ ہمیں اکبر بادشاہ سے ملنے کی اجازت دی جائے۔ محافظ بار بار کہہ رہے تھے کہ بادشاہ سلامت اس وقت آرام کر رہے ہیں، وہ آپ سے مل نہیں سکتے، لہٰذا تم یہاں سے چلے جاؤ۔ وزیر واپس آیا، بادشاہ کو ساری صورتحال بتائی۔ قاضی صاحب جو فلاں گاؤں کا ہے وہ آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ اکبر بادشاہ نے وزیر کو کہا کہ محافظوں کے پاس جاؤ، ان سے کہو کہ قاضی صاحب کو اندر آنے کی اجازت دی جائے۔ وزیر اس قاضی کو لے کر اکبر بادشاہ کے کمرے میں آیا۔ جیسے ہی قاضی بادشاہ کے کمرے کے اندر داخل ہوا تو اکبر بادشاہ نے قاضی سے کہا، قاضی صاحب مجھ سے ملاقات کی ضرورت کیوں پیش آئی، اور باہر تم نے اتنا ہجوم اکٹھا کیوں کر رکھا ہے؟ یہ سن کر قاضی صاحب سر جھکاتے ہوئے کہنے لگا، بادشاہ سلامت، میں فلاں گاؤں کا قاضی ہوں۔ آج تک کوئی بھی ایسا مقدمہ نہیں آیا جس کا میں نے انصاف پر مبنی فیصلہ نہیں کیا ہو، لیکن ایک واحد مقدمہ جس نے مجھے پریشان کر کے رکھ دیا ہے۔ اکبر بادشاہ نے پوچھا، بتاؤ کون سا مقدمہ ہے؟ تو قاضی صاحب کہنے لگا، بادشاہ سلامت، میرے پاس ایک بوڑھی عورت ایک مقدمہ لے کر حاضر ہوئی، اس کے ساتھ ایک نوجوان لڑکی بھی تھی۔ اس بوڑھی عورت کے شوہر کو گاؤں کے لوگوں نے پکڑا ہوا تھا۔ میں نے بوڑھی عورت سے پوچھا کہ بتاؤ کیا بات ہے، تو تم نے اس کو کیوں پکڑا ہوا ہے؟ تو بوڑھی عورت نے کہا کہ یہ بوڑھا آدمی میرا شوہر ہے، اور یہ نوجوان لڑکی میرے بیٹے کی گھر والی ہے۔ میرا بیٹا ایک بڑے تاجر کے ہاں ملازمت کرتا ہے، اور میرا بیٹا تجارت کے سلسلے میں تاجر کے ساتھ اکثر اوقات باہر آتا جاتا ہے، لیکن ایک ماہ پہلے ایسا ہوا کہ مجھے خبر ملی کہ میری والدہ کی طبیعت خراب ہو گئی، تو میں نے اپنے شوہر کو کہا کہ تم مجھے ماں کے گھر لے چلو۔ پھر اس نے مجھ سے کہا کہ میں کسی کام کے سلسلے میں باہر جا رہا ہوں، اس لیے میں آپ کے ساتھ نہیں جا سکتا۔ میں خود ہی سواری لے کر اپنی ماں کے گاؤں میں چلی گئی۔ پیچھے میری بہو گھر میں اکیلی تھی، اور میرا شوہر جانتا تھا کہ میری بہو گھر میں اکیلی ہے، کیونکہ گھوڑے سے گرنے کی وجہ سے اسے چوٹ لگی ہوئی تھی اور وہ چل بھی نہیں سکتی تھی، لہٰذا مجھے مجبوری میں اپنی بہو کو گھر میں اکیلا چھوڑ کر جانا پڑا۔ میرے شوہر نے بہانہ بنایا تھا کہ میں بھی کام کے سلسلے میں باہر جا رہا ہوں، اس لیے میں نے پڑوسی عورت کے ذمہ لگایا کہ تم میری بہو کی دیکھ بھال کرتی رہنا، اور میں اپنے ماں کے گھر چلی گئی۔ لیکن جیسے ہی واپس آئی تو میری بہو سر پیٹنے لگ گئی، اور مجھے کہا کہ میرے سسر یعنی آپ کے شوہر نے مجھے اکیلا پا کر میرے ساتھ زیادتی کی ہے، اور مجھے خاموش رہنے کے لیے ڈراتا رہا، اور میں اس وقت خاموش رہی۔ لیکن میں جانتی ہوں کہ اگر میں آج چپ کر گئی، اپنی خاموشی نہ توڑی، تو یہ ساری زندگی مجھے اسی طرح ڈرا ڈرا کر میرے ساتھ ظلم و زیادتی کرتا رہے گا، اور اس بات کا پتہ بھی کسی کو نہیں چلے گا۔ میں فوراً قاضی صاحب کے پاس گئی اور کہا، قاضی صاحب میرا مقدمہ سنیں اور میرے شوہر کو سخت سے سخت سزا دیں، تاکہ آنے والے وقت میں کوئی بھی سسر اپنی بہو کے ساتھ ایسا سلوک نہ کر سکے۔ میں نے اس عورت کو یقین دلایا کہ اسے ضرور انصاف ملے گا۔ مقدمے کا دن مقرر کیا گیا اور مقدمے والے دن عدالت لگ گئی۔ میں نے سب سے پہلے اس کی بہو سے پوچھا، آپ بتاؤ کیا ماجرا ہوا؟ تو اس نے وہی الفاظ دہرائے جس طرح اس کی پہلے ساس کہہ چکی تھی، لیکن اس بوڑھی عورت کے بزرگ شوہر کے الفاظ بالکل مختلف تھے۔ میں نے جب اس سے پوچھا تو اس نے کہا، قاضی صاحب میں کسی کام کے سلسلے میں اپنے دوست کے ساتھ شہر میں باہر چلا گیا، جس دن ہی میری بیوی گھر لوٹی اسی دن میں گھر لوٹا، لیکن جیسے ہی میری بہو نے گھر میں قدم رکھا تو میری بہو نے سر پیٹنا شروع کر دیا اور مجھ پر گندے گندے الزامات لگا دیے۔ یہ سن کر مجھے سمجھ نہیں آئی کہ کیا کرنا چاہیے۔ قاضی صاحب نے کہا کہ میں کیسے معلوم کروں کہ تم میں سے کون سچا ہے اور کون جھوٹا ہے؟ اس مقدمے کی کارروائی کو شروع ہوئے تقریباً 4 دن ہو گئے ہیں، لیکن ابھی تک میں انصاف تک نہیں پہنچ سکا، کیونکہ جب میں لڑکی کی باتوں کی طرف دیکھتا ہوں تو مجھے سارے ثبوت اس کے سسر کے خلاف دکھائی دیتے ہیں، لیکن جب میں اس کے سسر کے پہلو کی طرف دیکھتا ہوں تو سارے ثبوت اس کی بہو کے خلاف جاتے ہیں۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا، لہٰذا آپ انصاف کرنے میں ہماری مدد کریں اور اس بوڑھی عورت کا مقدمہ آپ سنیں۔ اکبر بادشاہ نے کہا کہ کل تم بوڑھی عورت، اس کے شوہر اور اس کی بہو کو میرے دربار میں حاضر کرنا، میں کل ہی اس مقدمے کا فیصلہ کروں گا۔ صبح کا وقت ہوا، بادشاہ سلامت عدالت میں تشریف لائے۔ قاضی صاحب ان تمام لوگوں کو لے کر عدالت میں پہلے ہی سے پہنچ چکے تھے۔ جیسے ہی بادشاہ اپنی نشست پر بیٹھا تو قاضی صاحب نے کہا، بادشاہ سلامت، آپ کے حکم کے مطابق یہ سب آپ کے سامنے حاضر ہیں، اب آپ ہی ان کا مقدمہ سنیں اور ان کے درمیان فیصلہ کریں کہ ان میں سے کون مجرم ہے اور کون پاک دامن ہے۔ یہ سب سننے کے بعد اکبر بادشاہ نے دوبارہ ان کے دلائل سنے اور تھوڑی دیر کے لیے سوچ میں پڑ گیا۔ اس کے بعد بادشاہ سلامت نے 4 سپاہیوں کو حکم دیا کہ جاؤ 2 کدال لے کر آؤ اور اسی جگہ 2 بڑے بڑے گڑھے کھودو۔ حکم کے مطابق 2 گڑھے کھودے گئے
جو تقریباً 4 فٹ کی گہرائی کے تھے۔ اب بادشاہ نے حکم دیا کہ ان گڑھوں کو صاف پانی سے بھر دو۔ حکم کی تعمیل ہوئی، گڑھے پانی سے بھر دیے گئے۔ تمام درباری یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے کہ بادشاہ سلامت کیا سر انجام دینے والا ہے۔ کسی کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ بادشاہ سلامت مجرم کو پکڑنے کا کون سا طریقہ اختیار کر رہا ہے۔ حتیٰ کہ وہ قاضی بھی حیران و پریشان تھا کہ بادشاہ نے مقدمہ سننے کے بجائے کن کاموں میں سپاہیوں کو لگا دیا ہے۔ اب بادشاہ نے ایک سپاہی کو کان میں کچھ کہا اور تھوڑی دیر بعد سپاہی ایک بزرگ بابا کو لے کر عدالت میں حاضر ہوا۔ اس بزرگ بابا کی داڑھی بالکل سفید تھی۔ بادشاہ نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ بزرگ کے سامنے 2 گلاس پانی رکھے جائیں۔ حکم کی تعمیل ہوئی اور 2 گلاس پانی کے رکھے گئے۔ بزرگ نے کچھ پڑھ کر دونوں گلاسوں پر پھونک مارا اور پھر بادشاہ نے حکم دیا کہ یہ پانی کوئی عام پانی نہیں ہے بلکہ ایک خاص پانی ہے۔ یہ پانی اپنے اپنے گڑھے میں ڈال دیے جائیں۔ جیسے ہی یہ پانی خشک ہوگا، ان دونوں میں سے جو بھی مجرم ہوگا تو اس کے گڑھے کا رنگ سرخ ہونا شروع ہو جائے گا۔ بادشاہ نے حکم دیا ان دونوں کا اپنے اپنے گڑھوں میں کھڑا کر دو۔ جس کے گڑھے کا پانی سرخ ہوگا اس کا سر فوراً قلم کر دیا جائے گا اور اس کے بعد کسی بھی دلیل کی گنجائش نہیں ہوگی۔ بادشاہ نے جلاد کو حکم دیا کہ پانی ڈالنے کے فوراً بعد ان دونوں کی گردنوں پر تلوار رکھ دینا اور جس کے گڑھے کا پانی سرخ ہو اس کا سر قلم کر دینا، کیونکہ وہی مجرم ہوگا۔ اب لڑکی اور بزرگ کے چہرے پر پریشانی کے تاثرات تھے اور وہ ہجوم کو عجیب نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ بادشاہ سلامت کے حکم کے مطابق ان دونوں نے وہ پانی اپنے اپنے گڑھے میں ڈالا اور جلاد ان کی گردنوں پر تلوار لے کر کھڑا ہو گیا۔ اب تھوڑی دیر گزری ہی تھی کہ ان دونوں کے جسم سے پسینہ نکلنا شروع ہو گیا، کیونکہ دونوں سوچ رہے تھے کہ اگر میرے گڑھے کا پانی سرخ ہوا تو یہ جلاد فوراً میرا سر قلم کر دے گا۔ دونوں کو اپنی موت نظر آ رہی تھی۔ ابھی چند ہی لمحے گزرے تھے کہ پانی خشک ہو رہا تھا۔ جیسے ہی پانی 1 فٹ کی گہرائی کے قریب گیا تو اس لڑکی نے چیخ کر کہا کہ بادشاہ سلامت میری جان بخش دی جائے، میں آپ کو سچ سچ بتاتی ہوں۔ جلاد نے تلوار ان کی گردنوں سے ہٹائی اور اس نے کہا بادشاہ سلامت میں نے اپنے سسر پر غلط الزام لگایا ہے، اس سب کے پیچھے میں ہی ہوں۔ بادشاہ نے پوچھا تجھے شرم نہیں آئی کہ تم نے اتنا بڑا الزام لگایا؟ تو لڑکی نے کہا بادشاہ سلامت میں اپنے چچا کے بیٹے سے بہت محبت کرتی تھی، لیکن اپنے سسر کی وجہ سے جس نے میرے پیاروں کو پیسے کا لالچ دے کر اپنے بیٹے کے ساتھ شادی کرا لی اور اس نے مجھے میری محبت سے جدا کر دیا۔ میں نے اس دن سے ٹھان لیا تھا کہ اس بوڑھے نے مجھے اپنی محبت سے دور کیا ہے، میں اس کو اپنے گھر سے دور کر دوں گی، اور اس لیے میں نے موقع پا کر اس پر یہ گھنونا الزام لگایا۔ بادشاہ سلامت نے کہا کہ کسی پر غلط الزام لگانا بہت بڑا جرم ہے، اور اس کے بعد بادشاہ نے اس عورت کو سخت سزا سنائی اور اس بوڑھی عورت کے شوہر کو باعزت بری کر دیا۔